میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ 2 سال میں ایک کامیابی بتا دے تو پھر جو ہے کوئی تنقید ان پہ نہیں. فواد چودھری صاحب اور جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی سے گئے ہیں یا نکالے گئے ہیں یا جنہوں نے چھوڑا ہے یا چھڑائی گئی ہے پارٹی، ان سب کے حوالے سے پی ٹی آئی کا ایک موقف ہمیشہ کامن رہا ہے یا یکساں رہا ہے، اور وہ موقف یہ ہیں کہ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں بڑے سے بڑا نام پاکستان تحریک انصاف کے تمام عہدیداران شکر ادا کرتے ہیں. آج تک کسی ایک بھی کوئی مثال نہیں دے سکتا ہے کہ کسی سے زبردستی پارٹی چھڑائی گئی ہو. یعنی اسد عمر کی مثال دیتا ہوں یا فواد چودھری صاحب کی مثال دیتا ہوں. اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ خوشی سے تو نہیں گئے، اور ساری دنیا نے دیکھا یہ فواد چودھری صاحب کتنے کیسز ان پہ بنے، 7-8 ماہ انہوں نے جیل کاٹی، تشدد سہا. اب یہ سیاسی لیڈر جو ہیں ان کی تربیت جو ہیں وہ کسی ایک سیکرٹ ایجنٹ کی طرح تو نہیں ہوتی ہیں کہ آپ تشدد سہتے ہیں یا آپ سپرمین ہوتے ہیں. تو لہٰذا پھر یہ جو دیگر ہیں عمران اسماعیل صاحب ہے یا جو ان کے ساتھ ہی ہیں، فواد چودھری صاحب وغیرہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو انسیکیورٹی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سینئر لوگ آ گئے تو کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. انسیکیورٹی نہیں، یہ کلچر ہے یہاں پہ. اچھا، جو جاتا ہے پیچھے سے شادیانے بجتے ہیں. کبھی 18 سے لے کر آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی نیا بندہ آیا ہے؟ ایک مثال دیں. کیونکہ آنے ہی نہیں دیتے ہیں. بہت بڑے نام ہیں، نون کے کچھ زعماء تھے، 9 مئی کے بعد میرے ساتھ رابطہ ہوا کہ یہ ہم پی ٹی آئی میں شمولیت کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے بڑے نام ہیں. میں خان صاحب کے پاس گیا تو سب سے پہلے تو خان صاحب نے انکار کیا کہ مجھے بڑے نام نہیں چاہیے، مجھے الیکٹیبل نہیں چاہیے. دوسرا یہ تھا کہ جن جن حلقوں سے ان کا تعلق تھا، یعنی چند کیسز میں اس طرح ہوا کہ خان صاحب نے کہا صوبائی صدور سے بات کر لیں اور ریجنل پریزیڈنٹ سے. تو میں نے جب بات کی تو ہر ضلع سے انکار ہوا کہ ہمیں نہیں چاہیے. تو لہذا 2018 سے لے کر آج تک لوگ جا رہے ہیں، لیکن نہ کسی کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور جو چلا جاتا ہے. کچھ مثالیں تو ملی جاتی ہیں، مثلا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، یہ بھی کچھ ایسا پہلے آئے تھے، بلکہ آتے ہی ان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. لطیف کھوسہ صاحب بھی میرا خیال بعد میں آئے تھے. میں آپ کو عرض کروں، سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، یہ تو خان کے وکیل تھے. ٹھیک ہے نا جی. پارٹی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، جن کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے، اور جن کی اپنے علاقے میں یا صوبے میں کوئی سیاسی نام ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کوئی ایک مثال کوئی دے سکتے ہیں کوئی آدمی. اب دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ جی ان کے اس میں نہیں جانا ہے. انہوں نے مجھے بھی مدعو کیا اور میں خیر سے جا رہا ہوں، اور میں تمام خان کے ساتھ جو لوگ یعنی عقیدت رکھتے ہیں ان کو میں کہوں گا کہ ہر اس کوشش کا ساتھ دیں جس کوشش میں جمہوریت کی بہتری کے لیے، قیدیوں کی آزادی کے لیے اور افہام و تفہیم کے لیے کوئی ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے. یعنی میں نہ مانوں علی، اب آپ ایک دلیل سے بات کریں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ نون کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں، اور آپ ماضی میں بیٹھے بھی ہیں پیپل پارٹی کے ساتھ، لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ جو آج اپنے خرچے پہ اپنے رسک پہ پھر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہے ہیں، اور ایران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، تگودو کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ خان کے لیے کوئی آسانی ہو جائے. اب جب ابھی آپ نے کنونشن کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان، تو کتنے پارٹیوں نے شمولیت کی. یہی وہ رویے تھے نا. آج بھی پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی مراسم نہیں ہے. اتنی بڑی جو فسطائیت پارٹی نے دیکھی اور جتنی زیادتیاں ہوئی، ایک پارٹی نے آج تک مذمت نہیں کی ہے. کیوں نہیں کی ہے؟ کیونکہ ہمیشہ ہم نے ان کا مذاق اڑایا ہوتا ہے اور ہم کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں. تو لہذا یہ ابھی شوکت یوسف صاحب نے ایک بات کی کہ یہ پارٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب میں بھی بولتا ہوں، بعض اوقات لوگ میرے باتوں سے یہ تعبیر کرتے ہیں کہ گویا میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرتا ہوں. کوئی خوردبین اور دوربین لے کر مجھے ایک
ویڈیو ایسی دکھا دے جس میں میں نے پی ٹی آئی کے یا خان کے خاص کو نقصان پہنچایا ہو. لیکن اگر کہیں پر اقربا پروری ہے, کہیں پر میرٹھ کے منافی فیصلے ہو رہے ہیں, کہیں پر پارٹی کو نقصان پہنچانے کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور بہت ساری ہوئے ہیں. اب صرف ایک سوال میں اپنے دوست شوکت صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کی قیادت پہ کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں. میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ 2 سال میں ایک کامیابی بتا دے تو پھر جو ہے کوئی تنقید ان پہ نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. سوال کا جواب تو وہی دیں گے. رانا صاحب میرا خیال ہے پی ایم ایل این تو جا رہی ہے فواد چوہدری صاحب والے ایونٹ میں, ایسے ہی ہے میرے علم میں کیا ہے؟ دیکھیں میرے پاس اس کی کوئی حتمی ابھی انفارمیشن نہیں ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت نے تو دعوت دے دی. ایشو دیکھیں کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ یہاں یہی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کون ہے اور پی ٹی آئی کا سٹانس کیا ہے. جو چیئرمین ہیں وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ اس کے برعکس بات کرتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں وہ کوئی اور بات کرتے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے جو مذاکرات کی ٹوپی ہے وہ پہنا دی ہے اچکزئی صاحب کو. پھر وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے پہلے ممبر تھے اب نہیں ہیں یا اختلافات ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اب والی جو پی ٹی آئی اس میں تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, تو سارے نئے لوگ ہیں, وہ ہم لوگ ہیں صحیح. تو یہ ساری دیکھیں بات یہ ہے کہ اور سارے جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ جو ہے وہ موقف رکھتے ہیں. اب مروت صاحب جو ہیں یہ پہلے پی ٹی آئی کو بڑے جو ہے ایک طریقے سے آگے لے کے جا رہے تھے, عوام بھی ان کے پیچھے تھی, اور جو بھی معاملات تھے اب یہ پی ٹی آئی سے جو ہے ناراض ہیں یا پی ٹی آئی ان سے ناراض ہے. تو اتنی کنفیوژن ہے کہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آتا. بہرحال دیکھیں آپ نے جب آفر کی تھی کیا ہے مذاکرات آپ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں کرنے کے لیے, اس کا تو مثبت جواب محمود اچکزئی صاحب نے دیا تھا. اس کے بعد پھر وہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ پائی؟ دیکھیں اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے تو وینیو بھی بتا دیا نا. انہوں نے تو بتا دیا کہ اگر آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں حکومت سے تو میرا دفتر حاضر ہے, آپ اس دفتر میں آئیں اور آپ بات چیت کو آگے لے کے چلیں تو میں وہ کردار ادا کروں گا جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں. زبانی کلامی بات ہو گئی نا, جب آپ دونوں فریق مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ایک پہل کر کے کمیٹی بنا دیں, یا آپ مراسلہ لکھ دیں, یا ٹیلی فون کر لیں, یا کوئی بندہ بھجوا دیں. بات تو اس سے آگے بڑھ گئی نا. اسپیکر آف دا ہاؤس جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے تو اپنا دفتر کا جگہ بتا دی. نہیں تو اب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ چند لوگ اٹھیں اور ان کے دفتر پہنچ جائیں گے, ہاں جی آپ نے بلایا تھا ہم آ گئے. نہیں مت سے آپ بات کر رہے ہیں نا مذاکرات کی, مذاکرات ہیں ہی نہیں. مذاکرات ہیں, دیکھیں نا میں ایک صحیح کہہ رہے ہیں, یہ واحد مذاکرات ہیں جو جن میں بولنے والے اینکر ہوتے ہیں اور تجزیہ کار یا جو ہم جیسے مدعو ہو جاتے ہیں وہ فیصلے صادر کرتے ہیں, فریقین غائب. ہم اس میں بالکل بات نہ کرتے اگر وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں یہ بات نہ کی ہوتی. یہ تو سیاسی بیانات ہیں. اب جو ایک بات, یہ سیاسی بیان تھا وزیر اعظم کا. دیکھیں انہوں نے کہا جی ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے, تو مذاکرات کی گنجائش کوئی رہ گئی.